بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر کا یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے کوشچن کو تھوڑا میں بریف کر دوں تاکہ آپ کو ریکال کر لوں۔ پہلے ہم نے جو تحریک عباسی کے حوالے سے پڑھا تھا، قریش کے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان کشمکش اور رقابت، پھر اسلام کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی تعلیمات کا اس معاشرے پہ اثر، اور پھر خلافت راشدہ، اور پھر حضرت عثمان کا دور جس میں شہر انگیزی شروع ہوئی اور ان کی شہادت ہوئی، پھر سامنے کربلا، پھر حضرت علی کی فاطمی اولاد کی سیاست سے کنارہ کشی، اور پھر ان کی غیر فاطمی اولاد میں سے محمد بن حنفیہ کا سیاست میں داخلہ۔ ان لوگوں نے خفیہ طور پر یہ تحریک چلائے رکھی۔ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد ابو ہاشم عبداللہ ان کے جانشین ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا تھوڑا سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد فلسطین کے گاؤں، یعنی یہ وہ گاؤں تھا جو بنو امیہ نے ان کو جاگیر کے طور پر دیا تھا، وہاں پر مقیم تھی۔ ابو ہاشم عبداللہ کو جب زہر دیا گیا تھا، چونکہ ان کے قریب ترین کوئی ہاشمی موجود نہیں تھا، تو وہ حمیمہ چلے گئے جہاں آل عباس مقیم تھے۔ وہیں پر انہوں نے اپنے بعد اپنا جانشین محمد بن علی کو بنایا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آل عباس حمیمہ میں مقیم تھے، ان کے اور بنو امیہ کے تعلقات خوشگوار تھے، لیکن جب علی بن عبداللہ نے ولید کی سوتیلی برادر عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب کی بیٹی لبابہ سے نکاح کیا، تو ولید نے اس کو اپنی ہتک اور توہین سمجھا اور علی بن عبداللہ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا۔ اس کے بعد آل عباس اور بنو امیہ میں بھی ٹھنڈی۔ آج ہم پڑھیں گے آگے، اس سے آگے کہ کیا کس طریقے سے بنو عباس نے یہ تحریک کو آگے بڑھایا اور چلایا۔ بچوں، امام ابو ہاشم عبداللہ کو سلیمان بن عبد الملک کا زہر دینا، ان کی طبیعت کی ناسازی، ان کا حمیمہ پہنچنا، اور پھر وہاں پر آل عباس میں سے محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا، یہ وہ سارے واقعات تھے جنہوں نے ہاشمی تحریک کو بدل دیا عباسی تحریک میں۔ لیکن عوام الناس سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی، بلکہ عباسی تحریک کے جو داعی تھے وہ عوام الناس کو یہی بتاتے تھے کہ اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں اقتدار ہاشمیوں کو دیا جائے گا۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا مقرر کیا جانا اس تحریک میں اس نے جان ڈال دی۔ محمد بن علی کے بھائیوں کی تعداد تقریباً 23 بیان کی جاتی ہے، جبکہ خود ان کے 8 بیٹے جو تھے وہ بھی فوجی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ابراہیم ان کی وفات کے بعد تحریک کا قائد بنا، پھر ایک اور بیٹا ابو عبداللہ الصفا یہ پہلا عباسی خلیفہ بنا، اور ابو جعفر منصور دوسرا خلیفہ بنا۔ اس کے علاوہ جو ان کے بیٹوں میں نام اہم ہیں وہ عباس، یحییٰ، موسیٰ ہیں، یہ تینوں بھی بہت اچھے جنرل تھے۔ محمد بن علی نے اپنے خاندان کو متحد رکھا، ربع صدی کی قیادت نے اس کو ایک منظم قوت بنا دیا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس تحریک کو بہت زیادہ قوت ملی، طاقت ملی۔ مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے داعی مقرر کیے اور ان داعیوں کو خاص ہدایت کی جاتی تھی کہ تحریک کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے نام سے ہی جاری رکھا جائے۔ جیسے میں نے اس پہ سلائڈ پہ کچھ نام لکھے ان کے داعیوں کے جو عراق اور خراسان میں مقرر تھے، جیسے بیسرا ہے، ابو رباح ہے، ابو سلمہ خلال ہے، اور خراسان میں محمد بن جنیس، ابو اکرم السراج وغیرہ۔ ان لوگوں نے فقیروں، تاجروں کے بھیس میں تحریک کو پورے عراق اور خراسان میں زبردست طریقے سے پھیلا دیا۔ بچوں، اس تحریک کو سب سے زیادہ جو قوت ملی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں ملی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کا حکمران جب ہشام بنا، ہشام بن عبد الملک، تو اس نے عباسیوں کی تحریک کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی، اپنے جاسوس پھیلائے، اور بالآخر وہ محمد بن علی جو اس تحریک کا قائد تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ ان کو قید میں ڈالا گیا اور گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن علی عباسی کے بیٹے امام ابراہیم کے ہاتھ اس تحریک کی قیادت آئی۔ اس وقت تک خراسان اور عراق میں اس تحریک کا بہت مضبوط نیٹ ورک بن چکا تھا، جس کو ختم کرنا ہشام کے جو جانشین تھے ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ بالآخر مروان بن محمد خلیفہ بنا اور یہ جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ ثابت ہوا۔ اب اس تحریک کو جب زیادہ قوت ملی، جس شخص نے بہت منظم طریقے سے اس تحریک کو چلایا اور آگے بڑھایا، وہ ایک اجمی نسل ابو مسلم خراسانی ہے۔ اس کا اصل نام کہا جاتا ہے ابراہیم بن عثمان یا پھر عبد الرحمن بن عثمان، بعض روایت کے مطابق تھا۔ تاریخ پیدائش 727 عیسوی اور جائے پیدائش اس کی اصفہان۔ اس کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ معروف جو دانشور ہے ایرانی، برس محل کی نسل میں سے تھا۔ اس کے باپ نے اس کی پرورش کا ذمہ عیسیٰ بن موسیٰ جو ایک محب اہل بیت تھا اس کے ذمہ لگایا، اور انہی کے توسط سے ابو مسلم خراسانی کی ملاقات امام ابراہیم سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام ابراہیم روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں ابو مسلم خراسانی اکثر ان سے ملتا رہتا تھا۔ یہ چونکہ اجمی نسل تھا اور عربوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اموی حکومت کی عربیت سے بھی یہ بہت زیادہ بیزار تھا، اور یہ بڑی خواہش رکھتا تھا ان کی حکومت کے خاتمے کی۔ اس کے خیالات، اس کی گفتگو، اس کی شخصیت نے ابراہیم کو بہت متاثر کیا، اور انہوں نے اس کو خراسان میں عباسی دعوت کا امیر اور داعی اور نقیب مقرر کیا، اور ساتھ میں اس کو عباسی علم صحاب عطا کیا، اور دوسرے تمام نقیبوں پر اس کو برتری حاصل تھی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔ اس نے خراسان جب یہ گیا تو تمام عباسی نقیبوں کو جمع کیا، ان کی باقاعدہ تنظیم، ایک کونسل قائم کی، ایک نقیب سلیمان کو اس کا سربراہ مقرر کیا، اور خراسان میں ہر طرف اپنے کارکنوں کو پھیلا دیا۔ یہ لوگ مختلف روپ دھار کر عوام الناس سے ملتے اور بنو امیہ کے مظالم کی داستانیں سناتے۔ اس شخص نے تحریک کو اس حد تک قوت دے دی کہ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بغاوت کا اعلان کرے گا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا، 25 رمضان 129 ہجری کی تاریخ تھی،
خراسان کے ایک گاؤں سفید کے مقام پر اس نے بڑا سارا آگ کا الاؤ روشن کیا اور باقاعدہ طور پر اس نے اس تحریک کا اعلانیہ آغاز کر دیا۔ عباسیوں نے بنو امیہ کے سفید پرچم کی بجائے سیاہ پرچم کو اختیار کیا۔ ذل اور صحاب یہ ان کے پرچم کے نام تھے عباسیوں کے۔ اسی موقع پر جب اس نے اعلانیہ بغاوت کی تو امام ابراہیم نے اس کو امیر اہل بیت رسول کا لقب دیا۔ یہ لوگ جو باہر جنہوں نے خروج کیا تھا باہر نکلے تھے، بہت سارے لوگ تھے، ہزارہ تھے، اور 747 کا یہ واقعہ ہے۔ ان تمام لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے، جن کو یہ لوگ کافر کوب کہتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ اس زمانے میں جب ابو مسلم خراسانی یہ ساری سرگرمیاں اس کی جاری تھیں، خراسان میں جو بنو امیہ کا گورنر تھا اس کا نام تھا نصر بن زیاد۔ بڑا باصلاحیت انسان تھا، لیکن بچوں یہ قبائلی تعصب رکھتا تھا۔ عربوں میں جو مصری اور یمنی عربوں کا آپس کا ٹسل تھا، یہ بھی اس میں ایک فریق تھا۔ چنانچہ یمنیوں اور ان کا ایک دوست قبیلہ ربیہ تھا، انہوں نے جدی کرمانی نامی شخص کے سرکردگی میں علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ یعنی سمجھ لیں کہ اس وقت جب ابو مسلم خراسانی قوت اور طاقت پکڑ رہا تھا، عرب جو ہیں وہ یمنیوں اور مصریوں کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ابو مسلم نے نہایت ہوشیاری سے ان تمام معاملات اور حالات کا جائزہ لیا، اور پھر بڑی مکر اور فریب سے اس نے عربوں کے درمیان اس خانہ جنگی کی آگ کو بھڑکایا۔ ابو مسلم نے بڑی سیاست سے اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے جدی کرمانی کی حمایت کا اعلان کیا۔ نصر کو جب اس گٹھ جوڑ کا پتہ چلا تو بہت وہ پریشان ہوا، اور پھر اس نے کرمانی کو اتحاد کی دعوت دی۔ جب جدی کرمانی اس سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو نصر نے اس کو فاش سیاسی غلطی کرتے ہوئے راستے میں ہی قتل کرا دیا۔ اب اس کے بیٹے علی اور عثمان کرمانی مشتعل ہوئے اور انہوں نے ابو مسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب اس وقت صورتحال خراسان کی یہ تھی کہ اس وقت 4 قوتیں موجود تھیں۔ ایک نصر بن زیاد جو بنو امیہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر تھا، پھر علی کرمانی جو کہ جدی کرمانی کا بیٹا تھا اور یمنی قبیلوں کا اب سردار تھا، پھر شیبانی تھا، یہ خارجی تھا، اور چوتھا تھا ابو مسلم خراسانی جو کہ عباسی دائی تھا۔ یہ چاروں جو ہیں، ان چاروں کے مفادات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، عقائد مختلف تھے، اور یہ چاروں اپنے حریفوں اور مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے خفیہ ساز باز اور سازشیں کر رہے تھے۔ اس دوران شیبان خارجی نے کوشش کی کہ علی بن جدی اور نصر کے درمیان صلح کرائے، لیکن تاکہ ابو مسلم خراسانی نصر کے مقابل آ جائے، لیکن ابو مسلم نے علی کرمانی کو وہ وعدہ خلافی یاد دلائی جو نصر نے اس کے باپ سے کی تھی، اور اس طرح یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ ابو مسلم نے کرمانی کے ساتھ اتحاد کیا اور پھر اس نے مرو پر قبضہ کر لیا۔ ہرات پر اس کی فوج پہلے ہی قابض ہو چکی تھی، اور اس نے مرو کے دارالامارت میں بیٹھ کر عوام سے بیعت لی۔ پھر یہ سرخس اور طور سے ہوتا ہوا نیشا پور کیا، اور اسی طرح یہ سارے علاقے جو ہیں ابو مسلم خراسانی کے گرفت میں آ گئے۔ جب پورے خراسان پر اس نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو اپنی عرب دشمنی کو دکھاتے ہوئے اس نے علی کرمانی اور عثمان جو جدی کرمانی کے بیٹے تھے دونوں کو قتل کرا دیا۔ اس ساری صورتحال نصر دیکھ رہا تھا، اور اس نے مروان کو ایک منظوم خط بھی تحریر کیا
جس کا امپریشن میں آپ کے سامنے ہے، اس میں بڑی خوبصورتی سے اس نے کہا کہ مجھے راکھ میں چنگاری نظر آ رہی ہے جو عنقریب تیزی سے بھڑکنے والی ہے۔ آگ دو لکڑیوں سے روشنی ہوتی ہے اور اسی طرح لڑائی کی ابتدا باتوں سے ہوا کرتی ہے۔ اگر قوم کے دانشوروں نے یہ آگ نہ بجھائی تو اس کا ایندھن کھوپڑیاں اور جسم بن جائیں گے۔ اگر اس کا خاتمہ نہ کرو گے تو ایسی جنگ شروع ہوگی جس کے مصائب سے نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ حیرت کے ساتھ یہ کہہ اٹھتا ہوں کہ اگر میری قوم سو رہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ بیدار ہو جائے، کیونکہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن مروان اس وقت جو تھا وہ اس کی بروقت امداد نہ کر سکا، اور اس کا خمیازہ پھر آگے چل کر اس کو اپنی شکست کی صورت میں بھگتنا ہی پڑا۔ نصر جو مروان ثانی سے مدد کی امید لگائے ہوئے تھا، جبکہ دوسری جانب مروان ثانی اس فکر میں تھا کہ کس طریقے سے عباسی خلافت کے حقیقی بانیوں کا سراغ لگا سکے، اور اسی کوشش میں پھر اس نے ایک کارندے کو پکڑا جو ابو مسلم کا خط امام ابراہیم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے اس کو انعام کا لالچ دیا اور واپسی میں جواب بھی اس سے خود حاصل کر لیا۔ اس خط میں ابو مسلم کے نام یہ ہدایات تھیں کہ وہ دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں جلدی کریں اور کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑے۔ اب یہ ایک بڑا واضح ثبوت تھا۔ امام ابراہیم کو گرفتار کر کے جب ان پر الزام لگایا گیا، انہوں نے انکار کیا، ثبوت کے طور پر وہ خط دیا گیا اور ان کو قید میں ڈال کر قتل کرایا گیا۔ امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا بھائی اور ان کا جانشین جو کہ ابو العباس عبداللہ الصفا تھا، اور ان کا دوسرا بھائی ابو جعفر، یہ فلسطین کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، اور یہیں پر 30 اکتوبر 749 عیسوی کو جامع مسجد کوفہ میں ابو العباس کی بطور خلیفہ کے بیعت ہوئی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان آخری بڑا معرکہ جو ہے وہ 25 جنوری 750 عیسوی 11 جمادی الثانی 132 ہجری کو دریائے زاب کے کنارے ہوا۔ عبداللہ بن علی عباسی نے بنو عباس کی فوج کی قیادت کی، جبکہ دوسری جانب مروان خود اپنی فوج کی قیادت کے لیے موجود تھا۔ مروان نے اپنی فوج کے سامنے بہت مال و دولت کا ڈھیر لگایا اور کہا کہ لڑتے جاؤ اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، مگر اس کے فوجی فوراً ہی اس مال پر ٹوٹ پڑے، اس سے بدنظمی پیدا ہوئی۔ جو شور مچانے والے تھے انہوں نے شور مچایا، ہزیمت ہزیمت یعنی شکست ہو گئی۔ اصل میں یہ عباسی جاسوسوں کی سازش تھی۔ بہرحال یہ بوسیر کے مقام پر بھاگ کر مروان خیمہ زن ہوا اور یہیں پر عباسیوں نے اس کو قتل کیا۔ 11 جولائی 750 عیسوی کو اس کا قتل ہوا اور ساتھ ہی بنو امیہ کی خلافت کا سورج غروب ہو گیا اور بنو عباس کی خلافت کا سورج طلوع ہو گیا، جو تقریباً 500 برس سے بھی زیادہ عرصے قائم رہی۔ پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفا ہوا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا بچوں کہ کس طریقے سے اس تحریک نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ جو اس کے واقعات ہیں اس میں بڑے اہم اور شارٹ کوسچن آپ کے نکل آئیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ